الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کی ویڈیو ریکارڈنگ کا اور سلسلہ وار درس کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں ہمارا درس شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 7 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ أَيْ طَلَبَ السُّقْيَا لِقَوْمِهِ وَقَدْ عَطِشُوا فِي التِّيهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيفٌ مُرَبَّعٌ كَرَأْسِ رَجُلٍ رُخَامٌ أَوْ كَذَانٍ فَضَرَبَهُ فَانْفَجَرَتْ انشَقَّتْ وَسَالَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارش طلب کی، بارش کے لیے دعا کی، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، وَقَدْ عَطِشُوا جبکہ وہ پیاسے ہو چکے تھے، فِي التِّيهِ مقام تیہ میں، مقام تیہ میں جب تھے وہ لوگ ایک جنگل کے علاقے میں، تو وہاں پر پانی کے لیے کوئی یعنی کنواں وغیرہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم پیاسے ہو گئے، دعا کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش طلب کی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب تو ہم نے کہا، اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنا عصا پتھر پر مارو، اپنی جو لاٹھی ہے، لکڑی ہے، پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ عصا جب آپ پتھر پر ماریں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ اور وہ وہی پتھر ہے جو آپ کے کپڑوں کو لے کر بھاگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، کچھ نادان لوگ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کچھ چادر وغیرہ اوڑھ کر یا تہبند اوڑھ کر آپ باندھ کر آپ غسل کرتے تھے، بالکل برہنہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرنے لگے کہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ستر کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عیب سے بری کرنے کے لیے، اس تہمت سے، اس الزام سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک پتھر کو حکم فرما دیا اللہ تعالیٰ، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دیا اس چیز سے جو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگ جو آپ پر الزام لگائے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، ایک پتھر پہ آپ کپڑے وغیرہ رکھ دیے، کپڑوں کے اوپر ایک پتھر رکھ دیے، تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے آپ کے کپڑوں کو لے کے بھاگا۔ تو آپ غسل کرنے کے بعد آپ اپنے لباس کے لیے یا جب باہر نکلے تو پورے لوگ آپ کو دیکھ لیے، جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، یہ حیا کی صفت کی وجہ سے وہ یعنی برہنہ غسل نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کی برات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو بری قرار دینا، یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی نبی پہ کوئی الزام اگر لگایا جائے جھوٹا تو اس کا رد کرنا چاہیے، یہ سنت اللہ ہے۔ پھر اس میں یہ آیت مبارکہ سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع ہے وہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے کہ آپ دعا کیجئے، آپ بارش طلب کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی، بارش طلب۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ مزاج دے رہا ہے لوگوں کہ عطا کرنا یہ اللہ ہی کی یعنی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن وسیلے کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں توسل کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے لوگ، قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرتے، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یعنی نبی کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگنا، یہ بھی قرآن کی تعلیمات میں سے۔
وہ الذی، تو وہ کون سا پتھر تھا بتا رہے ہیں آپ جس پر عصا مارے، وہ پتھر تھا جو آپ کے کپڑوں کو لے کر بھاگا، خفیفن، ہلکا سا پتھر تھا، زیادہ وزنی ایسا نہیں تھا، مربع، چار کونی تھا، کرأس رجل، آدمی کے سر کی طرح، رخام تھا یعنی وائٹ سفید تھا اور نرم تھا سنگ مرمر کی طرح، فضربہ، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مارے، لاٹھی مارے، فانفجرت، انشقت وسالت، من اثنتا عشرۃ عینہ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہوئے، ایک ہی پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس آیت کے معنی میں اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، اللہ اگر چاہتا تو فوراً اسی وقت ایک بادل کو بھیج سکتا تھا اور بارش برسا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو استعمال کرو، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پتھر پر مارو، پتھر سے چشموں کو اللہ تعالیٰ جاری کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ پانی بھی دے رہا ہے تو پتھر کے ذریعے دے رہا، اللہ تعالیٰ عصا کا استعمال کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے دنیا، یہ نہیں کہ دعا کرے اور بیٹھ گئے، ایسا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرے۔ ظاہری جو کوشش ہے ہر کام کے لیے اس کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ بعدد الاسباط، 12 ہی چشمے کیوں؟ قبیلوں کی تعداد کے مطابق، بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہو۔ قد علم کل اناس سبت منہم مشربہم، ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنے مشرب کو جان لیا، یعنی ہر ایک قبیلہ اپنی پنگھٹ کو جان لیا، موضع شربہم، ان کے پانی کے مقام کو جان لیا، ان کو کہاں سے پانی پینا ہے، کون سے چشمے سے، وہ جان لیا۔ فلا یشرکہم فیہ غیرہم، تو اس میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوں گا۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہوئے زندگی مت گزارو، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، رزق اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ من لے کے آئے ہم، اللہ کے رزق میں سے، پورا رزق تو پوری کائنات مل کے بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرماتا ہے وہ لامحدود ہے۔ ولا تعثوا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نافرمانی مت کرو، کھاؤ اور پیو، 2 حکم اللہ تعالیٰ دے دیا، جتنا چاہتے ہو تم کھا لو، جتنا حلال چیز، تم کوئی چیز اگر پینا چاہتے ہو تو پی لو، لیکن اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ یہ مفسدین حال ہے، حال مؤکدۃ، وہ حال ہے جو تاکید کرنے والا ہے، یعنی حال مؤکدہ کہتے ہیں کہ ذوالحال کی جو معنی ہے، حال کے معنی بھی وہی اگر ہے تو اس کو حال مؤکدہ بولتے۔ عصیہ یعصا، ولا تعصوا کے معنی بھی ہے فساد برپا مت کرو، مفسدین کے معنی بھی ہے فساد برپا کرنا۔ تو ایک ہی بات کو دوبارہ اگر بیان کرے تو اس کو تاکید بولتے ہیں۔ حال مؤکدہ ہے، وہ حال ہے جو تاکید کرنے والا ہے، لعاملھا، اپنے عامل کی، یعنی عامل کون ہے اس کا؟ ولا تعثوا، اس پر عمل کر رہا ہے، کس پر؟ مفسدین پر۔ تو ولا تعثوا مؤکد ہے، یہ تاکید ہے۔ عصیہ یعصا، یہ سمیہ اسماؤں سے ناقص یائی، بکسر المثلثہ، سا کے کسرے کے ساتھ، یعنی عصیہ سا کے زیر کے ساتھ، افسدہ، عصیہ کے معنی فساد برپا کرنا، عصیہ وہ فساد برپا کیا، افسدہ یفسد افساد، فساد برپا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، عصیہ یعصا بگاڑ پیدا کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور تم یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر، ای نوع منہ واحد، کھانے کی ایک ہی قسم پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں، اور وہ منت سلوا ہے،
فادع لنا، پس آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، شیئن، کچھ، مما، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، من للبیان، من بیانی ہے، کیا زمین کیا اگاتی ہے، من بقلیہا، اس کے سبزیاں، وقثائہا، اور اس کا کھیرا، وفومہا، حنطتہا، اس کی گیہوں، وعدسہا، اور اس کی دال، وبصلہا، اور اس کی پیاز۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی اخس بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کے بدلے میں لینا چاہتے ہو، ادنا چیز کو تم لینا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کے بدلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تم کو آسمانی جو رزق عطا فرما رہا ہے وہ تمہارے لیے اعلیٰ ہے، تم اس کو چھوڑ کر ادنا لینا چاہتے ہو، ای تأخذونہ بدلہ، یعنی کیا تم اعلیٰ کے بدلے میں ادنا رزق لینا چاہتے ہو، حمزہ انکار کے لیے، یعنی ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ فابوا، وہ انکار کیے، ان یرجعوا، کہ وہ باز آ جائیں، یعنی وہ لوگ اسی پر اٹل رہے کہ وہ لوگ یعنی زمین کی پیداوار میں سے کچھ کھانا چاہ رہے تھے۔ فدعا اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہبطوا مصرا، انزلوا، اہبطوا انزلوا مصرا من الامصار، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، پڑاؤ ڈال دو، فإن لکم فیہ ما سألتم، کیونکہ تمہارے لیے اس شہر میں وہ چیز ہے جو تم نے مانگی ہے، من النبات، نباتات وغیرہ وہاں ملیں گے تم، وضربت جعلت علیہم الذل والہوان والمسکنۃ، ای اثر الفقر من السکون والخزي فہی لازمۃ لهم وإن كانوا اغنیاء لزوم الدرہم المضروب لسکتہ وباءوا رجعوا بغضب من اللہ، ذلك ای الضرب والغضب بأنهم، ای بسبب انہم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین كزکریا ویحییٰ بغیر الحق، ای ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون الحد في المعاصی، وکررہ للتاکید، اور ان پر ذلت ڈال دی گئی، ضربت، ضربہ یضرب کے اصل معنی ہے مارنے کی، یہاں پہ مراد ہے جعلت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی، الذل والہوان، یعنی ذلت اور حقارت، حقیر کر دیے گئے وہ لوگ، والمسکنہ، یعنی وہ بنی اسرائیل یہودی، والمسکنہ، اور مسکنت، غربت ان پر ڈال دی گئی، ای اثر الفقر، یعنی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے آثار، نشانیاں ان پر ڈال دی گئی، من السکون، یہ مسکنہ سکون سے، والخزی، اور رسوائی ڈال دی گئی ان پر، فہی لازمۃ لہم، یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے لازم ہے، ان سے چمٹی ہوئی ہے یہ چیز، اگرچہ کہ وہ مالدار ہو، لزوم الدرہم المضروبی، اس سکے کے سمٹنے کی طرح جو ڈھال دیا گیا ہے، ڈھالے ہوئے سکے کے، لسکتی، اپنے سکے سے، یعنی جس سکے کو یعنی ڈھال دیا جاتا ہے سانچے میں تو اس کے اوپر جو نقش بیٹھ جاتا ہے، نقش جس طرح اپنے سکے سے چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اسی طرح ذلت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وباء، اور یہ لوگ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، یعنی اللہ کو ناراض کر دیے لوگ، ذالک، وہ یعنی یہ ذلت کا ڈال دیا جانا ان پر، اور اللہ کا ان سے ناراض ہونا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، كزکریا ویحییٰ، جیسا کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، بغیر الحق، ناحق، یعنی ای ظلمن، یعنی ظلم کرتے ہوئے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سزا اس وجہ سے ان کو دی گئی کہ یہ لوگ نافرمانی کی، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھتے تھے، فی المعاصی، اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور محتاج بنا دیا، تنگ دست بنا دیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نہ صرف نافرمانی بلکہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے تھے، بہت زیادہ نافرمانی کرتے تھے۔ وہ نافرمانی میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ذکر کیا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نشانیوں کا انکار کرتے تھے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، انبیاء جو اللہ کے مقرب ترین، اللہ کے محبوب ترین جو بندے ہیں، جو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کا یہ معاملہ رہا کہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑے، انبیاء کو بھی یہ لوگ ناحق قتل کر دیے، بغیر الحق،
اب یہاں پہ بغیر الحق اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ، نبی کا قتل تو اگر کوئی کرے تو بالکل وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. پھر یہاں پر بغیر الحق کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ؟ نبی کو قتل کرنا تو ناحق ہی ہوگا، لیکن یہاں پر بغیر الحق اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ خود بھی جانتے تھے کہ یہ ناحق ہے، یہ لوگ جانتے ہوئے بھی اس کو ناحق سمجھتے ہوئے بھی اس کو انبیاء کو قتل کیے لوگ. وَقَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيد، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لے گیا ہے تاکید کے لیے، یعنی ذَلِكَ جو اس میں اشارہ دو مرتبہ لایا گیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، تاکید کے لیے. یعنی یہ عذاب ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے کرتوت، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب نازل فرمایا. ان الذين آمنوا بالانبیاء من قبل والذین هادوا هم اليهود والنصارى والصابئین طائفة من اليهود والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے بالانبیاء تمام انبیاء پر، من قبل اس سے پہلے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، والصابئین اور صابئین یہ یہودیوں میں سے یا نصارہ میں کی ایک جماعت ہے. من آمن منہم ان میں سے، من آمنا جو بھی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، فی زمن نبینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے یعنی نبی کی شریعت پر عمل کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا ثواب ہے، ای ثواب اعمالہم ان کے نیک اعمال کا ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں. آمنا کی ضمیر میں اور عمیلہ کی ضمیر میں لفظ من کا لحاظ کیا گیا. من آمنا یہاں پہ لفظ من استعمال ہوا ہے. من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو من کے بعد جو فعل استعمال کیا گیا ہے من آمنا، پھر آگے عاملہ جو استعمال کیا گیا، تو یہ دونوں واحد لے گیا ہے. آمنا واحد کا صیغہ ہے اور یعنی باب فعل سے صیغہ واحد مذکر غائب، اور عاملہ یہ بھی سمیع سے عاملہ یعمل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، واحد لے کے آئے پہ. کیوں لائے؟ لفظ من کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لایا گیا. من یہ جو لفظ ہے یہ واحد ہے، ایک ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ. اور وفیما بعدہ اور اس کے بعد جو ضمائر لائے گئے اس میں من کے معنی کا اعتبار کیا گیا. جیسے فلہم ان کے لیے، اجرہم ہم کی جو ضمیر ہے یہ جمع لائی گئی، عند ربہم ہم جو ضمیر ہے یہ جمع لائی گئی، ولا خوف علیہم میں جو ہم ہے یہ جمع لائی گئی، ولا ہم یہ جمع لے گیا، یحزنون یہ بھی جمع کا صیغہ لائے. تو لہم اجرہم فلہم اجرہم، فلہم میں اجرہم میں عند ربہم میں ولا خوف علیہم میں ولا ہم یحزنون، اس میں من کے معنی کا اعتبار کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے جمع ہے، ایک آدمی مراد نہیں ہے، جو بھی ایمان لائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وذکر یاد کیجئے اس وقت کو، وذکر یاد کیجئے اس وقت کو، اذا اخذنا میثاقکم جب ہم نے تم سے عہد لیا، عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ تم سے ہم نے عہد لیا عمل کرنے کا تورات کے احکام پر. وقد رفعنا فوقکم الطور جبکہ ہم تمہارے اوپر پہاڑ اٹھا چکے تھے، الجبل پہاڑ، اقتلعناہ ہم اس کو اکھاڑ دیے تھے، من اصلی اس کی جڑ سے، علیکم تم پر، لما ابیتم جب تم نے انکار کیا، قبولہا اس کو قبول کرنے سے، احکام کو قبول کرنے سے. وقلنا اور ہم نے کہا، خذوا ما آتیناکم تم لے لو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ جو کچھ احکام ہم دے دیے ہیں، بجد کوشش کے ساتھ، واجتہاد محنت کے ساتھ،
وَذْكُرُوا اور تم یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں اس کو یاد کرو، بالعمل فی بالعمل بھی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی ذکر سے مراد ذکر لسانی مراد نہیں ہے، عملی ذکر ہے، یعنی اس پر عمل کرتے رہو، اس پر عمل کر کے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ النار جہنم سے، اوی المعاصی یا گناہوں سے محفوظ رہو، ثم تولیتم پھر تم نے اعراض کیا، اعرضتم منہ پھیر لیے، من بعد ذلک المیثاق اس عہد کے بعد، عن الطاعت اطاعت سے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، بالتوبتی توبہ کے ذریعے سے، توبہ کی توفیق دینے کے ذریعے، او تأخیر العذاب یا عذاب کو مؤخر کرنے کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اگر اللہ تم کو توبہ کی توفیق نہ دیتا، اگر اللہ تم سے عذاب کو مؤخر نہ کرتا، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، الہالکین ہلاک ہی ہو جاتے تم۔ وَلَقَدْ لام قسم یہ لام قسم کا ہے، قسم ہے یقیناً تم جان لی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي عَلِمْتُمْ عَرَفْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناكم عنه وهم أهل أيلا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام اور یقیناً تم نے جان لیا پہچان لیا تم ان لوگوں کو جو تم میں سے حد سے آگے بڑھ گئے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں، بصید السمک مچھلیوں کا شکار کر کے، جبکہ ہم نے تم کو اس سے منع کیا تھا، اور وہ اہل ایلا ہے، مدینہ اور طور کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی کی، مچھلیوں کے شکار سے اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن منع کیا تھا، ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ لوگ عبادت نہیں کیے، مچھلیوں کے شکار میں مشغول ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کی۔ فقلنا لہم تو ہم نے ان سے کہا کونوا تم ہو جاؤ بن جاؤ قردۃ بندر، خاسئین دور ہو جاؤ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ، فکانوا تو وہ بندر بن گئے، وہلکوا اور وہ ہلاک ہو گئے، بعد 3 ایام 3 دنوں کے بعد، یعنی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فجعلناها ای تلک العقوبۃ نکالا عبرۃ مانعۃ من ارتکاب مثل ما عملوا لما بین یدیها وما خلفها ای للامم التي فی زمانها وبعدها وموعظۃ للمتقین اللہ وخصوا بالذکر لانهم المنتفعون بها بخلاف غیرهم، بس ہم نے اس سزا کو عبرت ہم نے بنا دی، عبرتاً ایسی عبرت، مانعتاً جو روکنے والی ہے، من ارتکاب مثل ما عملوا ان جیسے، ان کے اعمال کے جیسے، ان کے جیسا عمل کرنے سے روکنے والی عبرت ہم نے اس کو بنا دیا اس سزا کو، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے گزر چکے، ان لوگوں کے لیے جو ان کے دور میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے، یعنی ان امتوں کے لیے، ان اقوام کے لیے جو اس زمانے میں اس واقعے کے اس عذاب کے دور میں جو موجود تھی، ان کے لیے بھی ہم نے عبرت بنا دی، وبعدہا اور جو ان کے بعد قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی ہم عبرت بنا دی، وموعظۃ اور نصیحت ہے متقین اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دی، اللہ متقین اللہ یعنی ان لوگوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور متقین کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر فرمایا، ان کو خاص کیا گیا ذکر میں، نصیحت تو تمام مومنین کے لیے، لیکن متقین کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہی لوگ حقیقت میں اس واقعے سے فائدہ اٹھانے والے، یعنی اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اللہ سے وہ لوگ ڈرنے والے ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے لوگ، گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو لہذا یہی لوگ حقیقت میں ان نصیحتوں کا پورا فائدہ اٹھانے والے ہیں، بخلاف غیرہم برخلاف دوسروں کے، دوسرے لوگ خالی سنیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں، لہذا وہ لوگ اس سے پورا فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَىٰ قَاتِلُهُ وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوا اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ لَهُمْ فَدَعَاهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا مَهْزُوًا بِنَا حَيْثُ تُجِيبُنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ أَعُوذُ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ من ان اکون من الجاہلین المستہزئین۔ یاد کیجئے یہاں سے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا، بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا اور قاتل کون ہے معلوم نہیں ہوا، قتل کس نے کیا ہے، تو قتل ہونے کے بعد لوگ جب نعش کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے بولے کہ اس شخص کو کسی نے قتل کیا، قاتل کون ہے معلوم نہیں ہو رہا،
تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے پوچھئے کہ ہم کیا کریں اس میں، قاتل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر کرے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل۔ یاد کیجئے آپ اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ، جب ان کے لیے ایک قتل کیے جانے والا قتل کیا گیا، ایک آدمی قتل کیا گیا، لا یدریٰ قاتلہ، اس کا قاتل نہیں معلوم ہو رہا تھا، وَسَأَلُوهُ، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس قاتل کو ظاہر کرے ان کے لیے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، اتتخذنا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیا آپ ہم کو مذاق بنا رہے ہیں، کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، محذوبا بنا، کیا ہم کو ایسا بنا رہے ہیں جس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کیا آپ ایسا اس جیسا ہم کو جواب دے رہے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ احکام الہی میں مذاق کرنا یہ جہالت کی بات، یہ ایک بالکل سنجیدہ حکم ہے۔ کوئی نبی احکام الہی میں کوئی یعنی خیانت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے انبیاء وہ اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ جو حکم فرمایا تھا وہ حکم ان تک پہنچا دیے۔ فلما علموا، جب وہ لوگ جان لیے کہ یہ بات بہت پختہ ہے، یعنی تاکیدی حکم ہے، کسی بھی حال میں گائے کو ذبح کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ای ما سنھا، قال موسیٰ انہ، ای اللہ، یقول انہا بقرۃ لا فارض مسنۃ ولا بکر صغیرۃ عوان نصف بین ذلک المذکور من السنین ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے رب کا، اپنے رب سے، کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، کھول کھول کر بیان کرے، وضاحت کے ساتھ بیان کرے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو، اس کی ماہیت کیا ہونی چاہیے، ای ما سنھا، یعنی اس گائے کی کیا عمر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے جو بڑی عمر کی نہ ہو، عمر رسیدہ نہ ہو، فارض کے معنی ہے مسنہ، یعنی عمر رسیدہ نہ ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی ہو، یعنی انتہائی کم عمر بھی نہ ہو، عوان بین ذلک، ان دونوں کے درمیان ہو، نصف بین ذلک، ان دونوں کے درمیان ہو، المذکور من السنین، دو عمریں جو ذکر کی گئی ہیں ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی انتہائی کم عمر بھی نہ ہو، انتہائی زیادہ عمر رسیدہ بھی نہ ہو، بیچ میں ہو، درمیانی۔ ففعلوا، بس تم کرو وہ کام جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، من ذبحها، یعنی گائے ذبح کر دو۔ پھر وہ لوگ پھر سوال کیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها شدید الصفرة تسر الناظرین الیہا بحسنها ای تعجبهم۔ ان لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمارے لیے بیان کریں ما لونها، کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیا ہے، کس رنگ کی ہو گائے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو، صفراء، پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونها، اس کا رنگ گہرا ہو، گہرا پیلا ہو، شدید الصفرۃ، انتہائی پیلی ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی جو دیکھنے والوں کو بھا جائیں، پسند آ جائیں، الیہا، جو اس کی طرف دیکھنے والے ہیں ان کو خوش کرے، بحسنها، اپنی خوبصورتی کے ذریعے، ای تعجبهم، یعنی ان کو جو بھا جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی اسائمة ام عاملة ان البقر ای جنسه المنعوت بما ذکر تشابہ علینا لکثرته فلم نهتدی الى المقصودة وإنا ان شاء اللہ لمهتدون الیها فی الحدیث لو لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الابد۔ پھر ان لوگوں نے کہا، پھر سوال کیا، پوچھا، قالوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ ما ہی، وہ کیسی ہونی چاہیے وہ گائے، یعنی وہ سائمہ ہو،
یعنی چرنے والی ہو، او ام عاملہ یا کام کرنے والی ہو. ان البقرہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی گائے کی جنس، وہ جنس جس کو بیان کیا گیا ہے مذکورہ چیزوں کے ساتھ، یعنی مذکورہ جس کا اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ جنس ہم پر مشتبہ ہو گئی. یعنی کون سی گائے؟ تشابہ علینا لکثرتہ، اس کی جنس کے کثیر ہونے کی وجہ سے بے حساب گائے ہیں. کون سی گائے ہم ذبح کریں؟ فلم نہتدی، ہم نہیں پہنچ سکے الی المقصودتی، مقصود گائے کی طرف. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ چاہے لمہتدون، اس تک ہم پہنچ جائیں گے. جو گائے اللہ تعالیٰ ہم کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو مقصود ہے اس کو ہم پالیں گے اگر اللہ چاہے تو. حدیث پاک میں آئے کہ لو لم یستثنوا، اگر یہ لوگ استثناء نہیں کرتے، یعنی انشاءاللہ اگر نہیں کہتے لوگ، تو قیامت تک بھی وہ گائے ان کے لیے واضح نہیں کی جاتی. تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ اگر نہیں بولیں گے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الارض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النفي ولا تسقي الحرث الارض المهيئة للزرع مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطق بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسقيها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرما رہا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، جو تابع کی ہوئی نہ ہو، کام میں مصروف کی ہوئی نہ ہو، غیر مذللۃ، جس کو تابع نہ کیا گیا ہو للعمل، عمل کے لیے، یعنی کام میں استعمال کی گئی ہوئی نہ ہو. تثیر الارض، جو زمین کو الٹ پلٹ کر دی، یعنی زراعت کے لیے گائے وغیرہ کو استعمال کرتے تھے لوگ زمین کو ہموار کرنے کے لیے، تو کام کی ہوئی نہ ہو. یہ جملہ صفت ہے ذلول کی ورہ. تثیر الارض ذلول الموصوف، تثیر الارض یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے، اور یہ داخل ہے نفی کے معنی میں، یعنی زمین کو ہموار کرنے والی نہ ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیت کو سیراب کرنے والی ہو. الارض یعنی اس دور میں جو گائے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، یا تو زمین کو ہموار کرنے کے لیے بیج ڈالنے سے پہلے گایوں کا استعمال کیا جاتا تھا، یا کھیت کو سیراب کرنے کے لیے، کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے گائے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا. تو دو کاموں کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو اور وہ کھیتوں کو سیراب نہ کرتی ہو. الارض کھیت سے مراد وہ زمین جو ہموار کی جاتی ہے زراعت کے لیے. مسلمۃ وہ مسلم ہو یعنی محفوظ ہو، من العیوب عیب سے پاک ہو، وآثار العمل عمل کام کاج کے نشانات سے وہ محفوظ ہو، کوئی کام کاج کا نشان نہ ہو. لا شیۃ لون فیہا، اس میں کوئی رنگ نہ ہو، کوئی دوسرا رنگ نہ ہو. غیر لونیہ، اس کے رنگ کے سوا، پیلے رنگ کی ہونا ہے، اس پیلے رنگ کے سوا کوئی اور رنگ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، الآن بالحق، اب آپ حق پیش کیے، اب یعنی مکمل بیان پیش کر دیا. گائے کیسی ہونی چاہیے، کون اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا ہے، اس کا روپ کیا ہونا ہے، اس کے صفات کیا ہونے چاہیے. اب نطقت بالبیان التام، مکمل بیان آپ پیش کر دیے. فطلبوا، اب یہاں سے وہ لوگ تلاش کرنا شروع کر دی. فوجدوا، پس وہ اس کو پائے، عند الفتى، اس نوجوان کے پاس، الباری بأمی، جو اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، جو اپنے والدہ کا فرما بردار تھا. فاشتروها، پس وہ اس کو خرید لی. بملء مسقیها، اس کے چمڑے کے برابر، چمڑا بھر سونا دے کر، یعنی گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہوگا، چمڑا فل سونا اس کی قیمت قرار دی، اور وہ اس لڑکے کو ملی جو اپنے والدہ کی خدمت کی. تو والدہ کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دی. تو اس واقعے میں یعنی والدین کی خدمت، فرما برداری کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیاوی دولت خوشحالی کے ذریعے بھی عطا فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے ذریعے عطا فرمایا.
تو اس واقعے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. فذبحوا، پس وہ اس کو ذبح کیے، ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، قریب نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کرے. لغلاء ثمنها، اس کی قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. بہت مہنگی تھی، پورا سونا دے کے خریدنا. گائے کے چمڑے کے برابر، چمڑا فل، چمڑا کاٹنے کے بعد خالی چمڑے میں پورا سونا فل کر دیں گے. اس چمڑے کے وزن کے برابر سونا دینا وہ مراد نہیں ہے. جب گائے ذبح ہوں گی تو اس کے بعد اس کا جو چمڑا ہوگا وہ چمڑے کے اندر پورا سونا فل کیا جائے گا. اتنا سونا دے کے وہ لوگ خریدیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ قریب نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کو ذبح کریں، ایسا کریں گے. وہ فی الحدیث، حدیث پاک میں اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا یہ عمل. لیکن وہ اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ بھی ان پر سختی کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا گائے ذبح کرو، لیکن یہ لوگ تفصیلات پوچھتے گئے، گائے کیسی ہونا. کوئی بھی گائے لے جا کے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا. تو معلوم یہ ہوا احکام الہی، اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے دیں اس میں تفصیلات میں نہیں جانا، یہ کیسا وہ کیسا، تو اس سے اور پابندیاں بڑھتے چلے جاتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب اس کا پورا تفصیلی جواب اس آیت میں آ رہا ہے. تو مفتی کہ میرا ایک سوال یہ ہے، جب تفصیلات میں نہیں جانا ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے، غیر ضروری. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، یعنی سوال کرنے میں آدھا علم ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج سوال کرنے میں. ایک بات یہ ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے مفتی صاحب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری اعتبار سے آپ تشریف فرماتے ہیں تو اس وقت قرآنی احکام اور آیتیں آپ پر نازل ہو رہی تھی، یعنی احکام جو ہے وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہو رہے تھے. تو اس وقت اگر ہم ایسے کوئی غیر ضروری سوالات اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ سوالات کرنا منع کیا گیا تھا تاکہ کوئی اضافی احکام تم پر نازل نہ ہو جائے، وہ نازل ہونے سے تم مشقت میں تکلیف میں نہ پڑ جاؤ. تو اسی لیے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اب احکام پورے نازل ہو چکے ہیں، قرآن مکمل ہو چکی ہے، قیامت تک یہی قرآن حکیم اور یہی احادیث مبارکہ جو پیارے نبی ارشاد فرمائے اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے. تو اب سوالات کرنا کیا ابھی بھی منع ہوگا؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ انبیاء کے دور میں جو احکام جس وقت جو حکم دیا گیا اس میں زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ جب باقی تھا. اب تو یہ بات نہیں رہیں گی کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے آخری نبی ہیں. تو لہذا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد تو اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. لہذا سوالات تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا تھا یہ واقعات بیان کر کے، کیونکہ صحابہ کے دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا حضور کے دور میں تو کہیں یہ لوگ بھی کثرت سے ایسے سوالات نہ کریں. اس کا منشا یہ تھا. اور یہ آداب بھی یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول جب حکم دے دیں تو اس کی علتیں اس کی حکمتیں معلوم کرنے میں نہیں جانا، اس میں کیا حکمت ہوں گی اپنی عقل کے ذریعے، ایسا ہونا کیا ویسا ہونا، یہ چیزیں نہیں جانا چاہیے. تو جتنا آدمی خاموش رہے گا اس کے لیے اتنی ہی سلامت. عمل کر لیں، اس پر جیسا حکم دیا گیا ویسا عمل کر لیں، اسی میں عافیت ہے. کیونکہ زیادہ تفصیلات میں اگر جائیں گے تو شیطان بھی بہکا سکتا ہے، عقل بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيْ تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مِنْ أَمْرِهَا وَهَذَا اعْتِرَاضٌ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے قتل کیا تھا نفساً، ایک نفس کو. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا تو اس کو بتا رہے ہیں فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس کے بارے میں جھگڑا کیے، بحث کیے، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے. قتل کرنے والا قتل کیا اور چلے گیا، لیکن لوگ ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، فلاں قتل کیا، فلاں کہنے لگا کہ نہیں اس نے قتل کیا. واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس راز کو جو تم چھپاتے تھے، اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس راز کو جو تم چھپا رہے تھے. تو فَدَّارَأْتُمْ، تَدَارَأْتُمْ تھا اصل میں، تا کا ادغام ہے اصل میں دال میں. ای تخاصمتم، یعنی تم جھگڑا کیے، بحث کیے تم. وتدافعتم، ایک دوسرے پر ڈھکلنے لگے بات.
فیہا اس نفس کے بارے میں، واللہ مخرج مظہر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما وہ چیز کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے، من امریہا اس کا معاملہ، اور یہ جملے معترضہ ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، یعنی واللہ مخرج، یہ درمیان میں یہ جو جملہ ہے جملے معترضہ ہے عربی ترکیب کے اعتبار سے۔ قرآن میں یہ تصور نہ کریں عوام الناس جو سنے کیا قرآن میں بھی نعوذ باللہ جملے معترضہ آئیں گا، یہ مراد نہیں ہے۔ معترضہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک بات چل رہی ہے، کوئی ایک کلام چل رہا ہے سلسلے وار، اس کے بیچ میں کوئی دوسری بات لائی جائے تو اس کو جملے معترضہ بولتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا تھا کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، تم اس کے بارے میں جھگڑا کیے، تو ہم نے کہا کہ تم اس گائے کے ذریعے گائے کا گوشت اس مردے پر مارو۔ یہ جو حکم ہے دو حکم کے درمیان، یہ واللہ مخرجن، یہ آیت مبارکہ آ گئی۔ تو عربی گرامر کے حساب سے، عربی جو قواعد ہیں، عربی جو اصول ہے اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ جملے معترضہ ہیں۔ فقلنا اضربوہ، تو ہم نے کہا اضربوہ ای القتیلہ، یعنی اس قتیل پر تم مارو، ببعضھا گائے کا بعض حصہ، فضرب بلسانھا اس کی زبان اس مقتول پر جس کو قتل کیا گیا اس کے ناش پر مارا گیا زبان کے ذریعے، یا اس کی او عجبی ذنبیہ، یا اس کے دم کے ذریعے، فحییہ تو وہ زندہ ہو گیا اور کہا قتلنی فلان و فلان، مجھ کو فلاں اور فلاں نے قتل کیا، لابن عمی، اپنے دو چچیرے بھائیوں کا ذکر کیا، وہ ماتا اور مر گیا، فحرم المیراث، ان دونوں کو میراث سے محروم کر دیا گیا، وقتل، اور ان دونوں کو قصاص اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ قال تعالی كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس زندہ کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، دلائل قدرتہ، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، تتدبرون، تاکہ تم تدبر سے کام لو، غور و فکر کرو، فتعلمون، کہ تم جان لو، ان القادر، کہ ایک نفس کو زندہ کرنے پر قدرت رکھنے والا بہت سارے نفسوں کو بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بس تم ایمان لاؤ۔ یعنی ان میں بعض لوگ وہ تھے جو بعث کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتا دیا مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کا نام بتا سکتا تھا قاتل کا، قتل کرنے والے کون کون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے خریدے، گائے ذبح کرے، گائے کی زبان یا اس کی ہڈی وغیرہ مردے پر مارے تو مردہ زندہ ہوا، پھر وہ اپنی زبان سے کہا پھر مر گیا۔ ایسا کیوں؟ اس میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ یہ لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے، بچھڑے کی پوجا کیے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ گائے ان کے ہاتھ سے ذبح کرایا اور بتایا کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے تم فنا کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو، تو یہ خدا کیسے ہوں گی؟ یہ تو ایک جانور ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو وہ تم کو کیا بچائیں گی؟ وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ محبت نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ مردے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا، جتنے لوگ مر چکے ہیں، مر کر ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ایسے ہی زندہ کرے گا جیسا دنیا میں وہ لوگ تھے پہلے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر کے بتایا۔ ثم قست قلوبکم ایھا الیہود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات فہی کالحجارۃ فی القسوۃ او اشد قسوۃ منہا۔
پھر اے یہودیوں، پھر یہ واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، حق کو قبول کرنے سے تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اتنے قدرت کے نشانیاں بتا دیا، پھر بھی تم حق قبول کرنے کے لیے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد جس کا ذکر کیا گیا، جیسے اس مقتول کو زندہ کرنا، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتایا، سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، منت سلوا نازل فرمایا، آسماں یعنی بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر سایہ فرمایا، کئی نشانیاں ہیں، پتھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانی ان کو عطا فرمایا۔ فہی کل حجارہ، تو تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ دل تمہارے پتھر کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فی القسوۃ، سختی میں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہے وہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بات وہ ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے نہریں جاری ہو جاتی، پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بات وہ ہے پتھر جو پھٹ پڑتے ہیں خود بخود، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ يَشَّقَّقُ اصل میں يَتَشَقَّقُ تھا۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہے، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف، اونچائی سے زمین پر گر رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی پتھروں کا یہ حال ہے کہ پتھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کے جلال کے آگے پتھر پگھل رہا ہے، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ لیکن اے یہودیوں، تم اتنے سخت ہو چکے ہو کہ تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو، تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، تمہارے دل حق کو قبول کرنے کے لیے نرم نہیں ہو رہے ہیں، تمہارا دل حق کے آگے نہیں جھک رہا ہے، حق کے آگے تمہارا سر نہیں جھک رہا ہے، یہ تمہارے دلوں کی انتہائی سختی ہے۔ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ، اور تمہارے دل نہ متاثر ہو رہے ہیں، وَلَا تَلِينُ، اور نرم بھی نہیں ہو رہے ہیں، وَلَا تَخْشَعُ، اور نہ نہیں جھک رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، باخبر ہے۔ یشقق اصل میں یتشقق تھا، ادغام التاء، تا کا ادغام کیا گیا اصل میں شین میں، تا کا ادغام کیا گیا شین میں بر، یشقق ہو گیا۔ انما یؤخرکم، اور اللہ تعالیٰ تم کو مؤخر کر رہا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، لیوقتکم، تمہارے وقت کی وجہ سے۔ اور ایک قرات میں تحتانیہ کے ساتھ پڑھا گیا، نہیں یا کے نقطے کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اس میں پلٹ جانا ہے خطاب سے، یعنی اب تک حاضر کا صیغہ تھا، وہاں سے غائب کا صیغہ شروع کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، کیا تم یہ خواہش کرتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، یعنی یہودی ایمان لائیں گے یا تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری بات کو مانیں گے سچ، کیا تم یہ امید کرتے ہو؟ وقد کان فریق طائفۃ منہم، جبکہ ان میں کی ایک جماعت، یہودیوں میں سے ایک جماعت، یعنی ان کے علماء، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، فی التوراۃ، تورات میں، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، یغیرونہ، پھر وہ اس کو متغیر کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد جہاں چینج کرنا ہے چینج کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی کلام اللہ میں تحریف کر رہے لوگ، انہم مفترون، کہ وہ گھڑنے والے ہیں، والحمزۃ للانکار، یہاں پہ جو حمزہ ہیں افتطمعون میں، آ جو ہے نا یہ انکار کے لیے، کیا تم یہ توقع کرتے ہو یہودیوں سے کہ وہ تمہاری بات سنیں گے، جبکہ کلام اللہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے، یہ رویہ ہے، تو تمہاری کیا بات مانیں گے وہ لوگ؟ ای لا تطمعوا، یعنی تم یہ امید مت رکھو، یہ فلہم سابقۃ فی الکفر، یہ لوگ کفر میں سبقت کرنے والے یہودی، ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، کفر کرنے میں سب سے آگے یہ لوگ ہی چھ، اللہ اکبر، یعنی عام مشرکین کفار سے بڑھ کر ان کا گناہ ہے، کیونکہ یہ لوگ تورات اور انجیل میں یہ پڑھ چکے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اور ان کے نشانیوں کو بھی یہ جانتے ہیں، نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو یہ لوگ سب سے زیادہ کفر کرنے والے ہیں، کفر میں آگے بڑھنے والے ہیں لوگ۔
وَإِذَا لَقُوا أي منافق واليهودي الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا نبي وهو المبشر به في كتابنا وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. اور جب یہ لوگ ملتے ہیں یعنی لقو، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں کون؟ ای منافق والیہودی، یہودیوں میں جو منافقین ہیں. یہودیوں میں منافقین سے مراد کیا ہے؟ یہودی یعنی وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے، اس کو یہودی بولتے ہیں. بنی اسرائیل یہودی وہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ان کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل کہلاتی ہو. تو یہ لوگ کیا کریں، ان میں سے بعض لوگ منافق ہوں گے یہودیوں میں سے، یعنی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیے، دل میں انکار تھا ان کے، دل سے نہیں مانے، مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے، مسلمانوں سے ملنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ منافقوں میں، یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں، جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، وہو المبشر بھی، اور محمد وہ ہیں جن کی خوشخبری دی گئی ہے ہماری کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ لوٹتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی ان کے سردار، وہ سردار ان کے جو منافق نہیں بنے، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو منافق بن گئے، کیا بولتے ہیں؟ اَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ ہم پر ظاہر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو تم کو تورات میں بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، حضور کے اوصاف جا کے تم بیان کر رہے ہو، لیحاجوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس آخرت میں، لیخاصموکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اور یہاں پہ لام سیرورت کے لیے، یعنی تم ان کو حضور کے اوصاف ان کے سامنے بیان کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ تورات میں تمہارے لیے بیان کیا، تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کرنے والے بن جائیں. سیرورت کا مطلب ہونا، آخرت میں قیامت کے دن. وہ یقیم، اور وہ تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے، فی ترک اتباع ہی، حضور علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑنے میں. تم جو حضور کی اتباع کو چھوڑ دیے اس کے خلاف وہ تم پر دلیل قائم کریں گے، تمہارے جاننے کے باوجود ان کی سچائی کو، یعنی تم حضور کی سچائی کو جانتے ہوئے اتباع کیوں نہیں کریں، تمہارے خلاف یہ لوگ دلیل قائم کریں گے. افلا تعقلون، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ انہم یحاجونکم، کہ وہ تم سے جھگڑا کریں گے، اذا حدثتموہم، جب تم ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرو گے، بس تم رک جاؤ. یعنی یہودیوں میں سے جو منافقین بن گئے تھے، جو منافق بن گئے تھے، تو یہودیوں کے سردار کیا کہنے لگے لوگوں سے؟ یہودیوں کے سرداروں نے کہا کہ تورات میں جو باتیں اللہ تعالیٰ جو بیان کر دیا ہے وہ چیزیں تم مسلمانوں کے سامنے بیان مت کرو، حضور کی شان اور اوصاف کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ سن لیں گے تو وہ تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے کل کے دن. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولا یعلمون، یہ استفہام تقریر کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ یعنی یہ لوگ جانتے ہیں. والواو الداخلۃ علیہا للعطف، اولا، اس میں جو واو داخل ہوا ہے یہ واو کس کے لیے؟ عطف کے لیے. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم ما یسرون، اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور ان چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، ما یخفون وما یظہرون، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. من ذالک، اس میں سے، وغیرہ ہی، اور دوسری باتیں، کہ یہ لوگ اس سے رک جائیں، باز آ جائیں. یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے سے کترا رہے ہیں، تو اس سے یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں جانتا. مسلمانوں کے سامنے اگر یہ لوگ ظاہر نہیں کریں گے تو کیا اللہ ان کی دل کی بات کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں.
ومنہم اور ان میں سے ای الیہودی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں امیون جو امی ہے ورہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ما یخفون وما یظہرون من ذلک وغیری فیرعبوا عن ذلک کہ لوگ اس سے بعد آ جائیں. ومنہم اور ان میں سے بعض وہ ہیں اے الیہودی یعنی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں امیون جو امی ہے ان پڑھ ہیں جاہل ہیں. عوام الناس لا یعلمون الکتاب وہ کتاب نہیں جانتے تورات کے بارے میں الا لیکن امانیہ لیکن چند جھوٹی باتیں خواہشات اکاذیبہ جھوٹی باتیں تلقوها جو وہ اس کو حاصل کر لی جن جھوٹی باتوں کو انہوں نے حاصل کیا من رؤسائہم اپنے سرداروں سے فاعتمدوها اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. وَإِن مَا هُمْ فِي جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مما یختلقونہ الا یظنون اور وہ نہیں ہے مگر صرف گمان کرنے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے میں اور دوسری چیزوں کو جھٹلانے میں مما یختلقونہ وہ چیزیں جس کو وہ گھڑ رہے ہیں اس میں سوائے ان کے گمان کے اور کچھ بھی نہیں ہے خالی ایک اندازے پہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں ظنن خالی ظن ہے ان کا ولا علم لہم ان کو کوئی یقین نہیں ہے. فویل شدت عذاب سخت عذاب ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یہی مختلقاً یعنی جو گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے. کتاب لکھنے سے مراد عام کتاب مراد نہیں ہے کوئی بھی کتاب لکھ دے رہا اس کے لیے ہلاکت ہے ایسی بات نہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں کہ کتاب تورات کو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے اپنی طرف سے گھڑ گئے. ثم یقولون پھر وہ یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس کے بدلے میں دنیاوی تھوڑی سی قیمت حاصل کریں یعنی من دنیا پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ثمن قلیل فرما رہا تھوڑی سی پونجی ہے یہ. وہم الیہود اور وہ یہودی ہیں غیروا صفت النبی یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کو بدل دیے فی التوراۃ جو تورات میں ذکر کیے گئے تھے. وآیت رجم کی آیت کو بھی بدل دی یعنی شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کو سنگسار پتھر مار کے قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کو بھی تبدیل کر دی لوگ. وغیرہا اور اس کے علاوہ دیگر احکام کو بھی تبدیل کر دی. وکتبوہا اور وہ اس کو لکھ دیا علی خلاف ما انزل اس کے برخلاف جو نازل کیا گیا اللہ جیسا نازل کیا گیا وہ ہٹا کے اپنی طرف سے لکھ دی. فویل لہم تو ان کے لیے ہلاکت ہے مما کتبت ایدیہم اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھ دیا ہے من المختلق گھڑی ہوئی چیزوں کی وجہ سے. وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہے مما یکسبون ان کی کمائی کی وجہ سے من الرشا جو رشوتیں لے رہے ہیں وہ لوگ. تو اس آیت سے معلوم ہے کہ رشوت خوری حرام ہے. وقالوا اور ان لوگوں نے کہا لما وعدہم النبی النار جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگ سے ڈرایا تو وہ لوگ کہنے لگے لن تمسا تصیبنا النار یہودی کیا کہنے لگے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنے چنے چند دن قلیلتاً بہت کم دن. پہلی بات تو وہ لوگ کہنے لگے ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اگر چلے بھی جائے تو چند دن رہیں گے. 40 یوماً کتنے دن 40 دن مدت عبادت آبائہم العجل ثم تزول ان کے آبا و اجداد کے بچھڑے کی پوجا کرنے کی مدت یہ لوگ 40 دن تک پوجا کرے تو اتنے ہی دن آگ میں رہیں گے وہ لوگ. ثم تزول پھر وہ ختم ہو جائیں گے. قل لہم اے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے اتخذتم حذیفہ منہ اتخذتم اتخذتم تھا اصل میں اس سے حذف کیا گیا حمزہ وصل استغناء بے نیازی ہونے کی وجہ سے حمزہ استفہام کی وجہ سے یعنی وصلی جو حمزہ ہے باب افتعال کا اتخذ یتخذ وصلی کا مطلب جو ملانے کی صورت میں گر جاتا جو اصلی ہے وہ نہیں گرتا جو وصلی ہے وہ گر جاتا. اتخذتم تھا وہ ایک حمزہ استفہام کا اتخذتم تو حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے اس حمزے کو گرا دیا گیا اتخذتم بنا دیا. کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد میثاقا منہ بذلک اللہ کی طرف سے کیا تم کو اس کا کوئی عہد ملا ہے کوئی اگریمنٹ کر لیے کیا تم لوگ. فلن یخلف اللہ عہدہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی اگریمنٹ کوئی وعدہ نہیں فرمایا تم سے بل تقولون بلکہ تم کہتے ہو اللہ کے خلاف وہ بات جو تم نہیں جانتے. بلا تمسکم یقیناً تم کو آگ چھوئے گی اور تم آگ میں ہمیشہ رہو گے.
من کا سبا سیئتن، جو کوئی گناہ کرے گا، یعنی گناہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ شرکن، شرک کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کا گناہ اس کو گھیر لے، بالافرادی، خطیئتہ واحد بھی پڑھا گیا، والجمعی خطیئاتہ، اس کے گناہ اس کو گھیر لے، جمع کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ای استولت علیہ، ایسا گناہ کیا کہ وہ گناہ اس پر چھا گیا، اس کو گھیر لیا، اس پر حاوی ہو گیا، وَأَحْدَقَتْ بِهِ، اور اس کو گھیر لیا، من کل جانب، ہر طرف سے، بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، کہ وہ مشرک، شرک کی حالت میں اگر مرا، مشرک مرا تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں من کے معنی کا اعتبار کیا گیا اور لحاظ کیا گیا، بلا من کا سبا، ہم فیہا خالدون، ہم جو ضمیر جمع ہے اس میں من کے معنی کے اعتبار سے، من معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، یہی لوگ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہودیوں کو اس میں بات بتائی گئی ہے کہ یہودیت کی وجہ سے تم اسلام یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ نصرانیت کی وجہ سے، کوئی کسی مذہب کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اللہ کو مانے، اور تمام انبیاء اور خاص طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ہی وہ ایمان والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، وہ یہودی اور عیسائی تو ہو سکتا لیکن جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بے شک۔ اب یہاں تک الحمدللہ یہ 9 رکوع مکمل ہو گئے سورہ بقرہ میں، پھر یہاں سے انشاءاللہ 10واں رکوع شروع ہوگا۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ 10ویں رکوع سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔